قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ لترضوا عنہم ہے لترضوا عنہم, کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا, یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے, یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہوگا, آپ خوش ہو گئے, ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں, کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں, جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے, آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا, یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے, نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑ گڑا کے اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا, کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر کرے ہے نا وہی, پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا, پبلک کا دل کیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے, بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی, ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا, اپنی جان پہ ظلم کرے گا, ظلم ہو گیا, گناہ ہو گیا, شیطان نے بہکا دیا اس کو, غلط ہو گیا اس سے,
حقوق لباس سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق لباس میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے، وسیم بھائی نے دعوت. یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، چھوٹی وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی. یہ جی تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ نہیں آئی سمجھ میں. آپ کو پتہ ہے اونٹ کا بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر کے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں. اب یہ جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا، نہیں آ رہی سمجھ میں یار. اور بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں آپ کو غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں ہے، کہاں کا؟ کویت کا عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے. فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے. ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے. تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے. قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا. اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے. غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے. تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے. اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا. یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیا. تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے؟ اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا. گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی.
یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا۔ اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت، عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو اللہ نے کیا کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا۔ کافی ہے نا، بس کر دیا معاف۔ آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ۔ بولو اردو میں لفظ مانتے ہو کہ بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے، سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے، لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی۔ لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی، جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، لا ابالی، معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف، یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی۔ جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے، اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس نے، باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے، دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آپ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، باپ بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا ہے بھائی، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب، زندگی بھر ستاتا رہا، آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری، ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا۔ دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا۔ تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے، باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے، باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا، باپ بہرحال کون ہے، میں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ۔ لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی، لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند، ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے، آئی ایم سوری، معاف کر دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے، آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق، اللہ کو پتا ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، یا اللہ یہ کیا ہے بھائی، یہ کیا اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف، یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ناانصافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں بولنے دو، مجھے پرواہ، بولو نا، نہیں ہے، تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے، نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے، کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں، مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہیں یہ واقعہ سنا ہے، نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں، یار وہ گھسے پٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم، تو بھائی آپ کے لیے گھسے پٹے، نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا۔ تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، کچھ چند سوالات کے جواب دینے۔ اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی، اب تینوں میں پھڈا ہو گیا، اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا۔ اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا۔ یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے۔ اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں، دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو۔ تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے۔ اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں،
बुजुर्ग है, लोगों ने कहा चलो जी बुजुर्गों का एहतराम इस्लाम में ठीक है वाजिब है। दुम्बे ने कहा ठीक है भाई मैं अपना साबित करता हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ। उन्होंने कहा कितना पुराना? उन्होंने कहा देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बच्चा ज़बह किया, नहीं हुआ तो दुम्बा आ गया। ये रिवायत सही नहीं है लेकिन चलो फर्ज कर लेते हैं, दुम्बा आ गया, इसका मतलब मैं 4000 साल से हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में भी मैं था। ऊँट चकरा गया, उसने बोला ये तो पहली गेंद पे ही आउट हो रहा हूँ मैं। तो बैल ने बोला कि आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पे आए थे, जमींदारी के लिए ट्रैक्टर इजाद नहीं हुए थे, तो कुछ तो उगाया होगा ना। तो खेती बाड़ी किससे की थी उन्होंने? बैल से। इसका मतलब मैं कब से हूँ? दुम्बा तो आउट हो गया ना। ऊंट परेशान के कमबख्त, उससे पहले तो तारीख लिखी नहीं गई है, उससे पहले तो तारीख लिखी, और सजेशन भी मेरी थी। ऊंट टेंशन में आया, उसने क्या किया, वो घास की गठरी उठा के अपने कोहान पे रखी। तो दुम्बे ने बोला भाई मैं तो बहुत पुराना हूँ। उसने बोला मानता हूँ, मैंने कब कहा आप बहुत पुराने हैं, मैं आपके बाद आया हूँ। बैल ने कहा मैं तो इससे भी पुराना हूँ। उसने कहा मैंने बोला कि आप पुराने नहीं, तो भाई फिर हमें दो। उसने कहा दम है तो ले लो उसने कहा हिम्मत है तो उठा लो। ऊंट के खुआन से कौन उठाएगा? चलो दफा यहाँ से, तुम्हारी ऐसी की तैसी। सजेशन भी खुद ही दी, बोला जिसमें दम है ले ले भाई। चलो इसको कहते हैं लाउबाली। नहीं आई बात समझ में? अल्लाह ऐसा नहीं करता कि वो अपनी तजवीज के खिलाफ चले। ये तो मैंने सिर्फ वाकया समझाने के लिए कि भाई अल्लाह के सामने कौन लड़ सकता है, अल्लाह के सामने कौन दलाइल दे सकता है कि अल्लाह वो इतने सारे गुनाह किए तू 2 मिनट में माफ कर रहा है। अल्लाह कहते हैं जो जिसने दलाइल के अंबार लगाने हैं ना, पहले लगा के रखे, किताबों में लिखे, पूरे पूरे रिसाले लिख दे। मेरी नजर में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि खुदा मैं हूं, तुम नहीं हो। नाफरमानी मेरी की है, तुम्हारी थोड़ी। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसको चाहूंगा माफ करूंगा, जिसको चाहूंगा अजाब दूंगा। ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा है, ताकि जब कोई गुनाह करे तो गिड़गिड़ाए किसके सामने? अल्लाह के सामने। हमें पता है कि अल्लाह के सिवा माफ करने वाला कोई भी नहीं है। माफी का इख्तियार अल्लाह के हाथ में, सजा का इख्तियार अल्लाह के हाथ में। तो मैं इसलिए करा रहा हूं कि मखलूक को ज्यादा लिफ्ट कराने की जरूरत नहीं है। लोग मुझे कहते हैं हमसे गुनाह हो गया, फलाने का यूं है यूं है। मैं कहता हूं भाई तो बोले तू कौन होता है? तू मेरा बाप है? तू मेरा मामू है? तू क्यों पूछ रहा है? मैं जानू अल्लाह जाने तेरा क्या मसला है भाई? और ये बात से बात चल पड़ी है। शादी के बाद औरतों में ये बहुत बड़ा मरज है, अपने पुराने किस्से, पुरानी गलतियां मियाओं के सामने जाहिर कर देती हैं, उनको एतमाद में लेने के लिए। जितने अल्लाह ना करे, बाज खवातीन के साथ हमेशा नहीं होता। सत्तार भाई वसीम, सत्तार को छोड़ो यार, नेक आदमी है। कोई भी चक्कर उनके चले होते हैं तो वो अपने शौहर को एतमाद में लेने के लिए कि मैं आपसे अपने, देखिए आज मैं आपसे अपने दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ दिल की कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। क्या शेयर करना चाहती हैं जी? देखिए अब हम दोनों एक दूसरे के शरीक हयात हैं। मैं नहीं चाहती कुछ आपसे छुपा रहे। आपसे पहले मेरी एक जगह और भी शादी हो चुकी है, छुप के हुआ था निकाह, ये हो रहा है, फिर वहां भी हुई थी, ये भी हुआ, फिर उससे चक्कर चला, लेकिन मैंने तौबा कर ली थी। और तुम उसको क्यों बता रही हो? तुम तो छोड़ो, वो इंसान है भाई, वो उसके दिल में बदगुमानी, एक बाल आ गया कयामत तक वो बाल नहीं निकलेगा। छोड़ो, तुम्हारा माजी क्या गुजरा उसको बोलो भाई मैं बहुत नेक घराने में पैदा हुई हूं, बहुत नेक हूं, इसी तरह कबूल हो, ठीक है। नहीं तो मियाँ तफ्तीश कर रहे होते हैं घुस घुस के, मोबाइल में तफ्तीश कर रहे होते हैं घुस घुस के। तो ये किसने इजाजत दी आपको तफ्तीश करने की भाई? इसी तरह औरत शौहर से भी ना पूछे, पुराने, वो भी मखनचू बैठ के अपने पुराने किस्से सुना रहा होता है, उसको भी एतमाद क्या हो जाता है? जो अल्लाह ने जिस गुनाह पे पर्दा डाला, आप खुद अगर उसको जाहिर कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई भी नहीं। एक औरत ने मुझे बताया कि मेरे शौहर को मुझ पे शक हुआ, उसने माजी, शादी से पहले, वो शादी के बाद की बात है, शादी से पहले क्या होता रहा छोड़ो उसको, टटोला बिलाखिर मैंने उगल दिया जी मेरा किसी से गलत ताल्लुक था, मैंने तौबा कर ली। कह रहे जब भी फड्डा होता है कहते तुम हो तो वही ना। मैंने कहा गलती आपकी है, क्यों बता रही हो भाई? वो 100 दफा भी पूछ रहे हैं आप क्यों बता रहे हो, क्यों बता रहे हो आप उसको? तो हमारा ताल्लुक किससे होना चाहिए? हम अल्लाह के बंदे हैं, जुर्म अल्लाह का, तो तौबा भी किससे? अल्लाह की। और एक और बात से बात निकलती है, बाज खवातीन के साथ कोई ऐसा वाकया हो चुका होता है कि वो कंवारी नहीं रहती। बाज दफा कोई मसला होता है उनके साथ, या बाज दफा कोई बुराई हो चुकी होती है जिससे वो तौबा कर चुकी होती हैं, वो शादी करते हुए डर रही होती हैं। तो वो डर रही होती है कि शौहर को पता चलेगा, वो कहेगा ये तो कंवारी नहीं है। तो वो जब मैं फोन उठाता था ना इस तरह के मशवरे भी कि हम क्या शौहर को बता दें, तो ये हमाकत नहीं करना भाई। ये तो किसी भी तरह से जाहिल हो सकता है, किसी बीमारी से भी हो सकता है पर्दा जाहिल, और भी 10 बाजों के पैदाइशी नहीं होता। तो ऐसे मौके पे झूठ बोलना भी जायज है। नहीं आ रही बात? औरत के लिए जायज है कि वो शौहर से बोलो ना,
جھوٹ بول دیں, وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان ہوں. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے, ہو جائے تو کرنا کیا ہے. تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم, جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں, لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف. مفتی صاحب پیسے اکٹھے کرنے کی کوئی ترتیب بتائیں, میں کافی سالوں سے کوشش کر رہا ہوں مگر پیسہ نہیں آ رہا, مالدار نہیں ہو رہا. آپ پہلے سیونگ کرتے ہیں, 1 سال کا مال بیک اپ کرنا کیسا ہے؟ پیسہ کمانے کے طریقے ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کما رہے ہیں. سمجھتے ہو, ہم تو نہیں کما رہے, سیدھی سی بات ہے. جو تھوڑا بہت تجربوں کے بعد ایک, یعنی کمانے کا مطلب کوشش نہیں کر رہے کمانے کی, ہمیں تو بغیر کوشش کے ہی مل رہا ہے. کیونکہ اب تجربے پہلے میں کر چکا ہوں, انویسٹمنٹ کے ڈبو چکا ہوں, پھر مجھے تعلقات کی بیس پہ ایسے ایماندار تاجر مل گئے کہ ان کے ساتھ جب انویسٹمنٹ کیا تو وہ ایمانداری کی بیس پہ انہوں نے مجھے نفع دینا شروع کیا. تو یہ ہر ایک کو یہ فیسلٹی ملتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایماندار لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہے. جب انسان کے تعلقات بہت بڑھتے ہیں تو پھر ایماندار لوگ اس کو لاکھوں میں 2-4 مل جاتے ہیں. اب آپ کو تو لاکھوں ملیں گے نہیں تو 2-4 کہاں سے ملیں گے اس میں. تو یہ جو ہے نا پیسہ کمانے کا, ان لوگوں سے پوچھو جو پیسہ کمانے کے طریقے جانتے ہیں. میری تو زندگی پیسے کو لات مارنے میں گزری ہے, نہیں کمانے میں گزری ہے. لوگ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں مولوی صاحب باتیں کیسی کر رہے ہیں, اور یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ لات مارنے میں گزری. بے وقوفی کی ہے میں نے, لیکن کی ہے. یہ کاروبار میں نے کیا تو جان کر اس کو ٹھپ کرنے کی کوشش کی. یعنی میرے پاس کسٹمر جب آتا تھا نا, 2007-8 کی بات کر رہا ہوں, میرا شہد کا بزنس تھا, گھر میں شہد کا اسٹاک پڑا ہوا ہوتا تھا. یہاں بندہ آ کے کہتا تھا جی 1 کلو آپ بیری کا شہد, یہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہوں آپ لے آئیں جا کے. میں کہتا اوپر کون جائے یار, سیڑھیاں چڑھ کے جانا پڑے گا, لے کر آنا پڑے گا. تو میں کہتا تھا ایسا کریں آپ کل آ جائیں, کائنڈلی آپ کب آ جائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ مجھے یہ تھا کہ ناشتہ میں نے کر لیا, دوپہر کھانا میں نے کھا لیا, رات کا کھانا پڑا ہوا ہے, مدرسے سے اتنی تنخواہ مل رہی ہے کہ میرا راشن پانی 2 گھروں کا ہو جاتا ہے. مہینے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو تنخواہ آ جاتی ہے. تو اور اگر جامعہ سے تنخواہ نہیں ملے, بعض دفعہ وہاں بھی حالات ایسے چلتے رہتے ہیں 2 مہینے, تو دکان والے سے اتنے تعلقات ہیں وہ کریڈٹ پہ دے دیتا ہے. جب 2 مہینے بعد تنخواہ ملے گی تو 2 مہینے کے اکٹھے پیسے نمٹا دیں گے اس کو. تو ایسے ہمارا حساب کتاب چل رہا تھا. تو مجھے یہ تھا کہ یار میری خواہش کیا ہے, گھر پراپرٹی تو میری خواہش نہیں ہے. ایک گھر مسجد نے دیا ہوا ہے, ایک جامعہ تو رشید مجھے اس کا رینٹ دیتا ہے, میں جامعہ میں ٹیچر ہوں. تو گھر کا رینٹ, وہ 2 بیویاں تھیں میری اس وقت, تو ایک کا رینٹ جامعہ دے رہا ہے, گیس بجلی کا بل, اور ایک گھر مجھے مسجد میں امامت ہے. تنخواہ تھوڑی ہے لیکن مجھے یہ سہولت ہے, انہوں نے گھر دیا ہوا ہے. اور مجھے کیا ضرورت ہے پیسہ, میری جو اپنی کھوپڑی تھی وہ یہ تھی. تو گھر میں آٹا, دال, گوشت, انڈا جو ضرورت ہوتی ہے, ہر روزانہ گوشت نہیں بنتا تھا, ہفتے میں 1 آدھ دفعہ گوشت بن جاتا ہے, بہت ہفتے میں. کیٹو ٹوپی ڈرامہ چھوڑ دو, کیٹو ڈائٹ یہ غریبوں کے کام نہیں ہے. غریب آدمی سب کچھ کھا کے بھی ٹھیک رہتا ہے, اور امیر آدمی روزانہ انٹرنیٹ پہ سرچ کر رہا ہوتا ہے کیا کھانا ہے, پھر بھی مر جاتا ہے بہت جلدی. تو ظاہر ہے ہم اپنی کیٹو بھی کھائیں گے تو اپنی حیثیت کے حساب سے کھائیں گے نا. تو ہفتے میں 1 دن ہمارے گوشت بنتا تھا, اور 1 دن کڑھی بنتی تھی, دال چاول 1 دن. وہ ہمارا سیٹ اپ چل رہا تھا. صبح مجھے پراٹھے, میں نہیں چھوڑ سکتا, تو انڈے پراٹھے مجھے ہو جاتے تھے. تو میں سوچتا تھا یار میرا تو گزارا ہو رہا ہے. بچوں کی اسکول کی ہم نے ٹینشن لی نہیں, ہم نے کہا پیسے ہوں گے تو اسکول پڑھا دیں گے, نہیں تو بھائی ہوم اسکولنگ, گھر میں رہو بس پڑھو, جتنا اماں کو آتا ہے وہ پڑھا دے گی, جتنا ہمیں آتا ہے ہم پڑھا دیں گے. تو اب اس کے بعد مجھے جو میں دل کی, میرے جو دوست احباب ہے نا, ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں, آپ سمجھیں مجھے شو مار رہے ہیں, شو نہیں مار رہا, میں اپنی برائی کر رہا ہوں. یہ برائی اس لیے کر رہا ہوں, یہ ٹھیک نہیں ہے, آپ ایسا نہ کریں, کہ ہمارا اپنا مزاج ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے. تو اب یہ کہ یار کیونکہ اب پڑ ہی نہیں رہی سر پہ نا, کوئی ضرورت ہی نہیں آ رہی. جب پڑتی ہے تو پھر آدمی کمانے کی سوچتا ہے, پڑ ہی نہیں رہی سر کے اوپر. میری ضرورت تھی پراٹھا. مجھے یاد ہے جب میں نے دوسری شادی کا ارادہ کیا
अच्छा पराठा भी घर का नहीं, मुझे होटल ही का पराठा चाहिए, घर का नहीं। घर में वो मजा नहीं आता पराठे में, जितना भी अच्छा बना हो। कभी मेरे साथ बैठ के पराठा खाओ तो तुम्हें पता है। एक दिन लाहौर से एक बंदे आए, उन्होंने कहा ये पराठे पराठे बयान में बहुत करते हो। मैं उसको ले गया होटल में, मैंने नाश्ता करा, कह रहा यार वाकई ऐसा पराठा आज तक मैंने नहीं खाया। तो वो बड़े पेट के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, वो सफेद आटे के पराठे होते हैं, मजा बहुत है। तो अब क्या था कि मैंने कहा मेरी बुनियादी जरूरत, बुनियादी भी नहीं है, अय्याशी है पराठा। बुनियादी जरूरत तो नाश्ता है ही नहीं, 2 टाइम की रोटी है, नाश्ता तो आपकी ग्रेवी है। तो मैं ये सोचता था कि यार मेरे पास तो घर बनाने के पैसे नहीं है, अल्लाह ने 2 घर मुझे फ्री फोकट के दिए हुए, एक का किराया वो इदारा दे रहा है जहां मैं टीचर हूं, और एक मुझे मस्जिद में इमामत की वजह से इमाम होने की हैसियत से मिला हुआ है। अबे मैं तो करोड़ अरबपति आदमी हूं, लोगों के पास एक एक घर नहीं है, मेरे पास 2 घर। अल्लाह की कसम दिल में ये कैफियत, ये ऊपर ऊपर से नहीं कह रहा। और लोग रोते हुए आ रहे होते थे मैं जाती घर नहीं बना सका और मेरे पास ये नहीं है। मैं कहता इसको देखो पागल आदमी। मुझे उस पर तरस इस पे नहीं आता था जाती घर नहीं है, मुझे इस पे आता था ये बीवी बेचारे की एक ही है, मैं अय्याशी कर रहा हूं, मेरी बीवियां कितनी हैं, 2 हैं। तो रेंट के घर थे हमारे, रिश्ते भी हम बेचते थे, तो कि भाई तीसरी शादी के लिए जब पैगाम भेजा कहाँ रखोगे भाई, वो दूसरी को आमादा कर लिया कि तीसरी को अपने साथ रख ले। उन्होंने कहा भाई आजकल कोई नहीं रहता। इस बेस पे मेरी बहुत दिनों तक शादी नहीं हुई। फिर एक दफा हो भी गई थी, एक दफा हुई थी तो तभी हुई ना, फिर 3, वो उसी अय्याम में हुई है, उन्हीं गुर्बत के अय्याम में। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मुझे कहीं इतना सी भी फीलिंग नहीं हुई है कि मैं गरीब हूं। अल्लाह की कसम मेरी ये कैफियत थी, मेरे से बड़ा सेठ शायद दुनिया में कोई भी नहीं। वजह उसकी ये थी, मैं सोचता था कि एक होती है जरूरत, अल्लाह मेरी सिर्फ जरूरत पूरी नहीं कर रहा बल्कि मुझे जरूरत से कई गुना ज्यादा दे रहा है। ये जो पराठे मैं सुबह अंडे के साथ फोड़ रहा हूं ये मेरी जरूरत बोलो, तो मैं तो 3 टाइम का खाना खा रहा हूं यार। गोश्त हफ्ते में 1 दिन खा रहे हैं तो क्या हुआ, दाल चावल और भिंडी का जो मजा है, खुदा की कसम भूख लग रही हो भिंडी ऐसे फोड़ता है आदमी, मैं तो मजे ले लेके खाना खाता हूं। भूख लग रही हो, अभी मुझे लग रही है भूख, बाकी मुझे सख्त भूख लग, मैंने दोपहर खाना नहीं खाया इसलिए भूख लग रही है, सुबह का नाश्ता किया हुआ है। तो अब मैंने सब घरों में फोन घुमाया क्या पका हुआ है, ये सहूलत है, तुम गरीबो। अब मेरा तुम्हें गालियां देने का दिल चाह रहा है। हमने फोकस किया शादियों को जो नेचुरल है, तुम फोकस करते हो बहरिया टाउन को, गाड़ियों को, ये नेचुरल थोड़ी है यार। जो नेचुरल लज्जतें हैं वो तो बीवी और बच्चों में है, समझते हो कि नहीं समझते। बीवियां होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए, वहां से मोहब्बतें मिलती हैं। गाड़ी में तो थोड़े दिन में जी भर जाता है, फिर आदमी कहते हैं इससे ऊंची की गाड़ी, फिर उसके बाद फिर बड़े बड़े लोग गाड़ियां बेच देते हैं, उबर में जा रहे होते हैं। वो ये खिलौने हैं थोड़े दिन के दिल बहलाने के, इनसे दिल भर जाता है। ना बीवियों से दिल भरता है ना बच्चों से दिल भरता है, ये तो नेचुरल है ना। पराठे से दिल भरता है, कभी रोटी से दिल भरा किसी का, 1 दिन खाई 2 दिन खाई, अब मैं नहीं रोटी खा रहा, फिर भूख लगेगी फिर रोटी खाने का दिल, ये नेचुरल है। तो हम शुरू से कोशिश करते हैं नेचर पे रहें भाई, नेचर पे रहें। तो ये तो बचकाना बातें हैं, गाड़ी बंगला बहरिया टाउन, पैसा बहुत दे दिया तो बना लो, नहीं है तो ये कोई थोड़ी फजूल चीजें यार। दीवारों ईंटों से, मैंने तो अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे लोगों को देखा अरबों रुपए लगा के उन्होंने शीश महल बनाया, इतना बेहतरीन घर, खुदा की कसम रहना नसीब नहीं हुआ। जिस दिन घर तैयार हुआ हार्ट अटैक हुआ, मर गए। काश वो अरबों रुपए लगा के अपनी सेहत का ख्याल कर लेते या कुछ और कर लेते। तो वो बच्चे भी फिर वो फ्री फोकट के पैसा ना बेच बाच के खा रहे होते हैं, अय्याशियों में उड़ा रहे होते हैं। तो इसलिए अभी जो है वो मैंने घरों में फोन घुमाया तो शलजम और जो है गोश्त का शोरबा कहीं नहीं पका हुआ था। तो गार्डों से मैंने पूछा तुम लोगों ने क्या पकाया, उन्होंने कहा शलजम गोश्त। मैंने कहा हम आपके साथ खाना खाएंगे आज। शलजम गोश्त शोरबे वाला ताजा, सब मजा आता है यार। बड़े गोश्त में शलजम डाल दो, सब्जी डाल के पकाओ, बड़ा मजा। तो इतनी खुदा की कसम ये लजीज नेमतें अल्लाह, भूख लग रही हो, अचार हो, दाल चावल हो, कड़ी पत्ते वाली, आपको लग नहीं रही ना इसलिए आपको मजा नहीं आ रहा। अभी समोसे खा के बैठे होगे आप चाय के साथ। जिसको भूख लग रही हो ना उसको ही मेरी बातों को वो एंजॉय करेगा। मुझे चूंकि लग रही है, बातों में मजा आता है। ये नेचुरल लज्जतें हैं जिनको ये मिल रही हैं, बस वो अय्याशियों में है भाई। क्या करना है ऐसी दौलत का, ना कुछ खा सकता है ना। अक्सर मालदार हमने देखे हैं, एक आध बच्चा उनका, वही बच्चा खराब निकला, वही टेंशन दे रहा है, जिंदगी अजाब बन गई उनकी। शुरू में पैसे से बर्गर इतने खा लिए कि अब कुछ खाने के काबिल नहीं बचे, इतना वजन बढ़ गया उनका, खा ही नहीं सकते, पराठे का नाम सुन के बेहोश हो जाते हैं वो। तो सबसे बड़ी नेमत सेहत है, बीवी बच्चे हैं और सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए, बेशक वो किराए ही की क्यों ना हो। तो मैं कहता यार लोगों के पास एक जगह, मेरे पास कितनी है, हालांकि मेरा इनमें से एक भी नहीं। मस्जिद वाले जब इमामत से निकाले तो घर भी गया, क्या ख्याल है। तो और एक का किराया जामे तो रशीद दे रहा था, वो भी किराया दे रहा था, तो उन्होंने कहा ले लो, और वो भी एक मखसूस किराया था। तो मुझे लगा कि यार
میرے لیے اتنا بہت ہے, 2 کمروں کا گھر لیا ہوا تھا میں نے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے ہمارے گھر, دیکھے 2 کمروں کا گھر ہے, انہوں نے کہا یار مفتی صاحب ممبر پہ باتیں اتنی بڑی بڑی, یہ گھر ہے ٹوٹل؟ میں نے کہا جتنی بڑی باتیں اس سے بڑا اللہ نے گھر دیا ہے ہمیں الحمدللہ. 2 کمرے, میری ضرورت اس سے پوری ہو رہی ہے. اس وقت میرے 16 بچے تھوڑی تھے, 2 بچے تھے, تو 2 کمرے بہت ہیں 2 کمرے رہ لیتے ہیں. ایک واش روم ہے, کچن ہے, تھوڑے بہت. بس ایک چیز کی مجھے ٹینشن تھی, دھوپ نہیں ہے اس میں, ہوا بھی تھی, دھوپ نہیں ہے, تو وہ ایک ٹینشن تھی. تو میں کہتا تھا یار اللہ نے ساری عیاشیاں دی ہوئی ہیں, تو ایک تھوڑی سی اگر ٹینشن دے دی تو کیا ہے, دھوپ کا انتظام نہیں ہے, کیونکہ سن لائٹ میرے لیے, میں نہیں بغیر دھوپ کے بغیر گزارا ہوتا. تو پھر وہ یہ بڑی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو. خیر, تو میں جب دوسری کی سوچ رہا تھا نا, تو میں ناشتے نہیں مجھ سے چھوٹ رہے تھے ہوٹل کے جو خاص قسم کا پراٹھا. تو مجھے یاد ہے میں نے اپنے دوست کے ساتھ پلاننگ کی, یار میں دوسری شادی کر رہا ہوں, میرا خرچہ بڑھے گا, مجھے یہ ہوٹل کا پراٹھا چھوڑنا پڑے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہو غربت کا. لیکن میں غریب نہ اس وقت سمجھتا تھا نہ اب, اور حقیقت ہے ہم کہاں سے غریب ہیں بھائی. میں نے کہا یار یہ مجھے قربانی دینی پڑے گی, کیونکہ اب میرے خرچے ڈبل ہو جائیں گے. تو مجھے اب یہاں سے کیا کرنا ہے, یہ عیاشی جو ہے نا, عیاشی پٹھان ہوٹل کے جا کے پراٹھے پھوڑو, یہ عیاشی مجھے چھوڑنی پڑے گی. لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑی. آپ جیسے جیسے شادی کرتے ہیں, بچے ہوتے ہیں, آپ کی سورس آف انکم بڑھتی چلی جاتی ہے, کم نہیں ہوتی ہے, تو کم ہوتی نہیں ہے کسی قیمت. اب میری سورس آف انکم پھر کہاں سے, آسمان سے پیسے برسنا شروع ہوئے. میرے ساتھ ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ میں تو بتا رہا ہوں نا, کاروبار شروع کیا تو یہ بزنس ہو رہا تھا میرا, میں بیٹھا ہوا ہوں جی شہد چاہیے, ابے اوپر کون جائے گا شہد لینے, کیوں, میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے یہ بزنس کیا ہے, غریبی ہے. اگلے دن آ رہے ہیں انکل بھائی اب تو لے آؤ, پھر اگلے دن گیا میں شہد لایا, چلو یار لے لو بھائی. اس طرح سے ہمارا شہد بک رہا ہے, اس سے جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ بھی اتنا ہونا شروع ہو گیا. لیکن اتنا نہیں ہوا کہ کسی کے بزنس میں جو باقاعدہ. تو مجھے پھر اب تو چونکہ میرے مالی حالات اور اچھے ہو گئے الحمدللہ, تو پھر مجھے لگا کہ یار اچھا, پھر میں نے نکاح جب رجسٹریشن, میں نکاح فری میں پڑھاتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا. مجھے عجیب سا لگتا تھا نکاح پڑھا رہے آدمی پیسے لے رہا ہے اس کے. لیکن کیا ہوا, 4-6 دفعہ مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ نکاح نامہ بیٹھ کے فل کرتے رہو, نادرا سے وہ لوگ بھی پیسے مانگتے ہیں, نادرا سے رجسٹریشن کرواؤ اس کی, اچھا خاصا ٹینشن والا کام ہے. یا تو میں پابندی لگا دوں, میں کسی کا نکاح نہیں پڑھاؤں گا, یا مجھے کوئی بندہ رکھنا پڑے گا. پھر میں نے بندہ رکھا, کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے نکاح پڑھوانے کے لیے. اچھا, اس کام کے لیے مجھے نکاح رجسٹرار بننا تھا. لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ نکاح رجسٹرار بن جاؤ, اس میں بڑے پیسے آئیں گے. میں نے کہا 1 سال تک مجھے یہ توفیق ہی نہیں مل رہی کہ میں جاؤں آفس کہ مجھے سرٹیفکیٹ دے دو قاضی کی نکاح رجسٹرار کا. ہلا ہی نہیں جا رہا, کیونکہ ضرورت نہیں ہے نا, پراٹھے چل رہے تھے اسی حساب سے, تو میں کیوں جاؤں. پھر میں نے کیا کیا, ایک قاضی نے مجھے, ایک نکاح رجسٹرار نے کہا یار آپ میرا فارم لے کے پڑھا آپ دیا کرو, فیس لے کے مجھے دے دیا کرو آپ میں رجسٹر کر. تو میں نے ایسا کرنا شروع کیا, 6 مہینے میں نے ایسے کیا. ایک نکاح رجسٹرار آئے, انہوں نے کہا میرے پاس پورا سیٹ اپ ہے, پڑھا آپ دیا کرو, ڈاکومنٹیشن میں کر دوں گا, پیسے کس کو دے دیا کرو. تو میں نے پیسے لینا شروع کر دیا, ان کو دینا شروع, کی تو محنت ہو رہی تھی نا بیچارے کی, نکاح بھرنا بھی ہے اس نے. ایک دن کیا ہوا, جو یونین کونسل میں ہوتے ہیں نا, جو نکاح رجسٹریشن کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں, وہ خود میرے پاس چل کے آ گیا. اس نے کہا مفتی صاحب آپ کے نام سے, آپ کے سائن سے اتنے نکاح ہو رہے ہیں, تو آپ خود نکاح رجسٹرار کیوں نہیں بن جاتے. میں نے کہا یار مجھے یہ وہاں چل کے جاتے ہوئے بہت ٹینشن ہو رہی ہے, کہ کیونکہ مجھے جس چیز کی ضرورت نہ ہونا, مجھ سے وہ کام ہوتا نہیں ہے, تو اب میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا آپ ادھر ان کو اتنے پیسے دے رہے ہو, خود رکھ لو, وہ کچھ اپنا رکھ لو, کچھ اپنے اسسٹنٹ کو دے دو کچھ. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ خود گھر پہ آ کے سارا کام کیا, سرٹیفکیٹ پکڑا کے چلا گیا نکاح رجسٹرار. میں نے کہا اسٹیمپ تیرا باپ لگائے گا اس پہ, میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس نے ٹھپے لگے ہوئے نا پہلے سے, آپ پر اعتماد ہے, آپ مس یوز نہیں کرو گے. پھر میں نے ایک اسسٹنٹ رکھا, میں نے کہا نکاح کہ ساری ڈاکومنٹیشن تیرے ذمہ ہے, تو میں فیس لے رہا ہوں ان کو دینے کے لیے, پھر ظاہر ہے مجھے بھی بچتی ہے. تو اب اتنا بھی استغنا ٹھیک نہیں ہے نا, اتنا بھی شو مارنا ٹھیک نہیں ہے کہ جب کچھ ہو ہی نہیں رہا تو پھر جو رزق آ رہا ہے تو آنے دو. پھر ہم نے اس کی ایک فیس رکھ دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی اتنا تیرا, اتنا ٹائم تو لگ رہا ہے نا. تو یہاں جا کے پھر یہ وہ اتنے نکاح آنے شروع ہو گئے کہ انڈے پراٹھوں سے ہم تھوڑا آگے, ہم نے کہا فری پھوکڑ کا آ رہا ہے بھائی. اچھا خیر, پھر بھی اتنی فیس نہیں ہے جتنی لوگ لے رہے ہیں. میں اپنے نام کی فیس لینا چاہوں نا, جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہم جیسے نالائقوں کو شہرت دے دی, تو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد قاضی کی فیس 1.5 لاکھ 2 لاکھ ہوتی ہے. ہماری فیس اس سال 10,000 ہوئی ہے, سمجھ رہے ہو. اور اس میں بھی لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایک دفعہ کہہ دے کہ میرے پاس نہیں ہے, تو دوبارہ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں اس کے کہ تو آئی فون لے کے کیسے گھوم رہے جب تو کم وقت 10,000 نہیں دے سکتا, یہ تیرے پاس یہ موبائل کہاں سے, یہ نہیں. اس کو میں نے اسسٹنٹ کو بتایا, جو ایک دفعہ کہہ دینا کہ نہیں دے سکتا, دوبارہ پوچھنے کی ضرورت بولو نہیں ہے, فری میں پڑھائیں گے.
تو فری میں بہت سارے نکاح پڑھاتا ہوں اور تعلق والوں سے تو ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ اسسٹنٹ کو اپنی جیب سے دے رہا ہوتا ہوں کہ یار تیری محنت تو لگ رہی, نادرا میں تو خرچہ ہو رہا ہے نا, مجھ سے لے لینا پیسے. وہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو ہم نے تو پوری زندگی کوشش کی ہے نالائقی میں پیسے کو لات مارنے کی. یہ شادیاں بچوں ہی کی برکت ہے جو اللہ کھلائے. اللہ نے مجھے زندہ رکھا ہوا اب تک اس لیے تاکہ 15 سال پہلے جو میرے ساتھ دوست تھے نا, جو کہتے تھے تم شادیاں کر رہے ہو, پیسہ ہے نہیں تمہارے پاس, بھوک سے مرو گے, تو اللہ نے مجھے اب تک زندہ اس لیے رکھا ہوا ہے یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دینا کہ اس بچوں کی سپیڈ بھی کم نہیں ہوئی ہے, شادیوں کی سپیڈ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی ہے, اور اللہ کیسے کھلا رہا ہے, کیسے پلا رہا ہے. ایک اہل حدیث دوست نے میرے 2010 یا 11 میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے, اتنی بڑی داڑھی ان کی, لال نا کلر, وہ مہندی لگائی بھی انہوں نے. میری 4 شادیوں والی کتاب پڑھی انہوں نے. ابھی میرا کل ان سے فون پہ, پرسوں ان سے فون پہ بات ہوئی ہے, اس لیے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. وہ آئے, کہتے ہیں آپ نے کیا کتاب لکھی ہے مفتی صاحب. اچھا, انہوں نے میرے حالات دیکھے, میری پھٹ پٹی, انہوں نے مجھے اپنے گھر میں دعوت کی. انہوں نے کہا یار میں نے ایسی کتاب آج تک نہیں پڑھی. بڑے متاثر تھے. یہ وہی ہے جن کو تبلیغ میں نہیں میں نے بتایا تھا کہ وہ سارے فرقوں میں دھکے کھا کے آخر میں گئے تبلیغ میں, وہ یہ وہی ہیں, بروہی ہیں, بروہی. تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی, میں اپنی پھٹ پٹی پہ گیا. اچھا, اس وقت بھی ہمارا ہم پھٹ پٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری, غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا, کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پھٹ پٹی پہ جا رہے ہیں, ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ, میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا, انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے, اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں, ہر جگہ دفاع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو, شادیاں کرو, نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریووں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مفتی ریووں میں گھوم رہا ہے, یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے, یہ مفتی جاپان جا رہا ہے, یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے, یہ مفتی یہ بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہا ہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں, بیویاں پہلے آئی ہیں, ریوو, اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے, کرائے پہ ہے. اچھا, یہ ویسے ہی راز کی بات بتا دوں, لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں, یہ بینک سے لیوے تو رینٹ دینا پڑتا ہے. تو لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا, میری ہے یا رینٹ کی ہے, ابے ہے تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے, میرے کنٹرول, میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے, اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے, وہ مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولیں گے تو کیوں آ رہا ہے بھائی, تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے, اس سے زیادہ کی ہوس مت کرو. پھر بہت پیسہ اللہ نے دے دیا تو ٹھیک ہے. اب مجھے گارڈننگ کا بہت شوق تھا, میرے پاس تو زمین ہی نہیں تھی سبزیاں اگانے کے لیے. تو اب ایک ہے تو گورنمنٹ ہی کی زمین ہی ہے, لیکن کسی کام کی نہیں ہے, تو ہم نے یہاں پودے لگانا شروع کر دیے. جب تک کوئی چھیڑ نہیں رہا تو ہم اپنی سمجھ رہے ہیں. ابھی میں نے اس کا ولاگ بھی بنایا ہے, لوگ سمجھ رہے ہیں مصطفیٰ کے پاس بڑا ایریا زبردست, حالانکہ وہ گورنمنٹ کی زمین ہے. لیکن مجھے اس سے کیا کرنا, جب وہ میرے کام میں سبزی اگا کے مجھے دے رہی ہے, میرے ٹماٹر کا شوق پورا کر رہی ہے, میری بھنڈی کا شوق پورا کر رہی ہے, تو ابھی اپنی بھی تو یہی کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ تو خوشی ہوگی, اچھا کسی کام میں آ رہی ہے. یہ جو نرسری والے ہوتے ہیں یہ تو فٹ پاتھوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں نا, یہ جو فٹ پاتھ پہ نہیں, وہ جو بیچ میں روڈ کے بیچ میں جگہ ہوتے ہیں, گورنمنٹ تو چاہتی ہے اچھا ہے گرینری ہوگی, تو بس وہ اپنی سمجھو اس کو یار. تم تو مجھے کیا کرنا ہے کہ کاغذ میں میرے نام ہو. بھائی جو چیز میرے استعمال میں وہ کس کی ہے, آپ نے پراٹھا اپنے خرچوں سے خرید کے مجھے اس میں شریک کر لیا, تو یہ پراٹھا کس کا ہے, میرا ہے, مزہ وہی آئے گا اس میں. اب میں کہ یہ میں نے چونکہ اپنے پیسوں سے نہیں خریدا, ابے تو بے وقوف آدمی ہے, تو کسی اور کے پیسوں سے اگر تو تجھے پراٹھا کھلا رہا ہے, اور تیرا دوست ہے کوئی بھیکاری بن کے نہیں کھلا رہا, کوئی ایسا نہیں کوئی بعد میں تجھے تانے دے رہا ہو, تو تمہیں تو نوالا پیٹ میں جا رہا ہے نا, تمہاری تو بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اب تمہارے خرچے پہ ہو, کسی اور کے خرچے پہ ہو, تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے, تمہیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہونا چاہیے. تو میرے رب کے مجھ پر احسانات ہیں, جب میں پیدا ہوا تو مجھے ماں بھی ملی محبت والی, باپ بھی ملا محبت والا, بہن بھائی کی نعمت ملی, ابا اماں کھلاتے رہے, اس وقت میرے خرچے پہ نہیں ابا کے خرچے پہ ہم کھاتے رہے, ہمیں کھانے سے مطلب تھا. اللہ نے ہمیں گھر کی چھت بھی دی, ابا کے گھر تھا وہ, میرا گھر نہیں تھا, تو مجھے اس سے کیا غرض کہ مجھے تو گھر مل گیا نا جو میری ضرورت ہے. پھر جب ہماری شادی ہوئی, دوسری جب ہوئی, تو دھکے مار کے گھر سے نکالنے کی کوشش سے پہلے ہی ہم نکل گئے. الحمدللہ ہمیں پتا تھا نکال دیا جائے گا, لیکن ہم پہلے ہی نکل گئے. تو لیکن نکالا نہیں ہے, دوسری زیادہ باتیں میں جا سکتا ہوں. خیر, تو اب کچھ باتیں آنے میں گھر والے بھی سن رہے ہوتے ہیں, وہ بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں. اچھا خیر, تو پھر مجھے گھر کرائے پہ مل گیا, تو میری تو چھت, مجھے وہی چھت مل گئی الحمدللہ. پراٹھے اسی طرح سے چلتے رہے, کھانا پینا چلتا رہا, اب تک بھی چل رہا ہے. تو میں نے اس لیے کاروبار کو بدتمیزی کے ساتھ کاروبار کیا کہ ضرورت ہی نہیں پڑ رہی یار. کوئی مصیبت پڑے نا, بھوک لگ رہی ہے, مر رہے ہیں, تو پھر آدمی اخلاص سے کرتا ہے. تو ہماری
مہینے کے اینڈ کے بعد نہیں, مجھے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ کو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا. تو اب ایسے آدمی کے پاس اگر پیسہ آئے تو اس کا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا, جو اس زمانے کو بادشاہت والا زمانہ سمجھ رہا ہو. تو میرے پاس تو اگر ریوو آ گئی تو میں تو کہہ رہا ہوں یار میں تو پٹ پٹی کو سمجھتا تھا, کیا یہ جو نہیں ہوتی دھکے والی پٹ پٹی. پھر ہمارے پاس جب پیسہ آیا تو ہم نے پھر وہ GTO 110 بھی خریدی, ایسا نہیں ہے کہ وہ پٹ پٹ بھی گھومتے رہے. تو جب یہ تو پھر تو اس لیے ہم لوگوں کے مسائل غربت نہیں ہے, ناشکری ہے. آپ نے ایک فرض کیا ہوا ہے کہ میں نے اس لیول تک جانا ہے, میں نے ابے کیوں فرض کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو محنت ضرور کر, اللہ دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو جو ہے اس پہ سمجھو کہ بہت دیا اللہ نے ہمیں. اور اس سے انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے تو اور اچھی ہو جاتی ہے صحت, ہر چیز کو انجوائے کرتا ہے. اور جو آدمی بیچارہ دولت کی ٹینشن لے کے بیٹھا, وہ کمبخت دولت بھی اس کے کام کی نہیں ہوتی, اس کو ہر وقت ٹینشنیں کھائی جا رہی ہوتی. تو خوش رہنا سیکھو بھائی, خوش وہی رہے گا جو کہے گا میرے پاس میری حیثیت سے زیادہ اللہ نے مجھے دیا ہے. جو یہ جس کے دماغ میں کانسیپٹ آ گیا نا تو وہ خوش رہے گا. اور جو یہ سمجھنے لگا کہ میری ضرورت اتنی ہے اللہ دے کم رہا ہے مجھے, تو پھر ٹینشن میں جاؤ گے. تو پراپرٹی کو ٹینشن نہ بناؤ, ذاتی گاڑی کو ٹینشن, بولو پیسہ کمانا نہ چھوڑ دو, پہلے ہی مرے ہوئے لوگ ہیں اور مر جائیں گے. ایسا نہ ہو میری موٹیویشن سے آپ سمجھے پیسہ غریب لوگ ہیں, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا تو ملک کو بھی فائدہ ہوگا. پیسہ کوشش کرو ڈالر میں کماؤ, پاکستانی کرنسی میں پیسہ کمانے کا زکات دینی چاہیے ایسے آدمی کو جو یعنی کرنسی میں پیسہ کما رہا ہے. تو پیسہ کماؤ ڈالر میں. ہم تو لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں باہر سے پیسہ لے کر آؤ, تبھی میں لوگوں کو کہتا ہوں یوٹیوب چینل بناؤ, ولاگنگ کرو, کچھ بھی کرو. ابھی تو میرا ایونٹ تو اسلام آباد میں یہی تو ترغیب دینے کے لیے تھا کہ یہ جو یوٹیوب ہے نا بہترین, جو یوٹیوب کی ارننگ کے جو حرام ہونے کے لوگ کہتے ہیں نا حرام ہے, اس کو تو میں کئی دفعہ دلائل دے چکا ہوں. لوگ کہتے ہیں احتیاط والے پہلو پر عمل کریں اگر حلال حرام میں بہتر. بھائی احتیاط والے پہلو پر اگر آپ عمل کر رہے ہو تو دوسری احتیاط چھوٹ رہی ہے. اب یہ جو یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے, یہ ریمیڈنس لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ اسی کو حرام قرار دے دیا, ایک تو خالص حرام ہے وہ تو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا, لیکن اگر گنجائش کا پہلو نکل رہا ہے تو لوگوں کو دینا چاہیے. اس لیے کہ ریمیڈنس جتنا زیادہ ملک میں ابھی آئے گا وہ یوٹیوب فیس بک کے ذریعے آئے گا, جتنا اس کے ذریعے آ رہا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں آ رہا. اس سے آپ کا ملک تھوڑا سا تو اسٹیبل ہوگا نا, آپ کا کنٹری. اس پہ لوگ ہمیں کہتے ہیں اصل میں اپنے چینل ہے نا اس لیے یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے. جب ہمارا چینل نہیں تھا تب ہم نے یوٹیوب کی ارننگ کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا تھا 2014 میں. اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یوٹیوب چینل ہوتا کیا ہے, پتا تو اب بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارا چینل کسی اور نے بنایا ہے, لیکن اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی سورس آف انکم بھی ہے, کچھ بھی نہیں پتا تھا اس بارے میں. تو اس وقت ہم نے جائز ہونے کا فتویٰ اسی وجہ سے دیا تھا کہ بھائی اس میں دونوں پہلو نکل رہے ہیں, لیکن جائز ہونے والے پہلو کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اصل جو یوٹیوب سے آپ کو ارننگ ملتی ہے وہ پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی ملتی ہے. اس میں جو لڑکیاں آ رہی ہیں وہ ایک اضافی چیز ہے, پیسے اس کے نہیں مل رہے. جیسے موبائل کی دکان پہ آپ لڑکی کو بٹھا دو تو بٹھانا غلط کام ہے, آپ نے اگر خود بٹھایا ہو کسی اور نے بٹھایا تو وہ آپ کو گونا بھی نہیں ملے گا اس کا. تو یوٹیوب ہمارے مشورے سے تھوڑی لا رہا ہوتا ہے وہ اشتہار میں لڑکیوں کو. تو آپ نے اگر موبائل کی دکان پہ لڑکی بٹھا دی ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے, لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں نا. آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے. اب دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے, شادی ہماری تو کرتی نہیں ہے, تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھ داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے. تو کراؤڈ کدھر, ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے, کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا, تو وہاں چلے جاتے ہیں, موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے, اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بدنظری کی نہیں ہے. اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو, لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں. وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں وہ, تو یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے, یہ کون غلط کر رہا ہے, یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو, تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے, آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے, اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی, آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے, یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے, اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی, اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے, یہ اس کو سمجھاؤ, تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا, تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے.
اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے, جو مفتیان کرام ہوتے ہیں, ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے, اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پوری ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا, نہ ہمارا ارادہ تھا, اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار, ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب, ہم وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز, لوگ کما رہے تھے, ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں, احمد طالب, انہوں نے 18 میں چینل بنایا, انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے وہ لوگ رکھنے, امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو, اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں, اب یہ ان کو تو کیا, ان کے تو چارج, ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا, ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں, قوم جائے بھاڑ میں, ان کو بس حلال حرام کی. تو لوگ یہ باتیں کرتے حلال ہونے کا فتویٰ دیا, اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے, اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط, ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز کا, لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا, تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا, اپنے بارے میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے, لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں, جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہیں, آدھا 1-1 گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھائی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی, تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ. تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے, شادیاں کرو, بچے اسپیڈ سے پیدا کرو, جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں, بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو, رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا, لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی. میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے, تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے شاید. اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے, استدراج بھی, کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں, اللہ بچائے ایسی بات سے. لیکن بہرحال اللہ کہ ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا, تجھے پکڑوں گا میں, اللہ بچا کے, یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں, لیکن جو شریعت کا اصول, قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا. میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں, مجھے کرنا چاہیے, جو میرے بچوں کی اسپیڈ اسی اسپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے, کچھ کاروبار کرنا چاہیے, کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ فکر کرنا فرض ہے. ایسے توکل جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو کہ چیچو کے پراٹھے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے, تو کل جب غربت آئی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. 4 بیویاں مل کے تمہیں چترول لگائیں گی پھر صحیح بات کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں